بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ میرے محترم اور مکرم سامعین اور عزیز طالبات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے یہاں حفظ قرآن اور ترجمہ و تفسیر قرآن کا پروگرام شروع کر رکھا ہے۔ یقیناً وہ سعادت مند لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا تعلق قرآن مجید سے جوڑتے ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اور رہتی دنیا تک یہ قرآن مجید محفوظ رہے گا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ضمانت ہے۔ اس کے محفوظ رہنے کا طریقہ اس کا حفظ ہے۔ قرآن مجید کے محفوظ رہنے کا طریقہ ہے اس کو حفظ کرنا، اس لیے کہ کتابیں تو ناپید ہو سکتی ہیں، کتابوں کو چھینا جا سکتا ہے، کتابوں کو جلایا جا سکتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم لوگ وہ غصے میں آ کر قرآن مجید کو جلا دیتے ہیں، لیکن دلوں سے قرآن مجید کو نہیں نکالا جا سکتا۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اب تک بغیر کسی تبدیلی کے محفوظ ہے۔ کیوں کہ یہ صرف کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، کاغذات میں نہیں لکھا ہوا، بلکہ یہ لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ اس لیے کسی کو تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ کوئی کتب خانہ یا کوئی اشاعتی ادارہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ باقی کتابیں جو دوسرے ادیان سے تعلق رکھتی ہیں ان میں تبدیلیاں اسی لیے آ گئیں کہ ان کا کوئی حافظ نہیں تھا۔ مثلا تورات، اس کا کوئی حافظ نہیں تھا۔ بخت نصر ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس نے بنی اسرائیل پہ حملہ کیا، ان کو شکست دی، ان کی کتاب تورات وہ اٹھا کر لے گیا۔ اب یہ لوگ بغیر کتاب کے رہ گئے، ان کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جسے تورات حفظ ہوتی۔ تو کئی سال تک یہ لوگ بغیر کتاب کے رہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کو تورات حفظ تھی تو انہوں نے دوبارہ لکھوائی۔ چونکہ ان کا کوئی حافظ نہیں، اس لیے ان کا ہر نسخہ دوسرے نسخے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس میں کچھ لکھا ہے، اس میں کچھ لکھا ہے۔ لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل ہی اس طرح کیا کہ اس کی ابتدا حفظ سے ہی ہوئی۔ تورات تو یہ تھا نا کہ مکمل کتاب لکھی لکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی، الواح میں لکھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پوری کی پوری کتاب لے کر ان کے پاس آئے، بنی اسرائیل کے پاس۔ اب اتنی بڑی کتاب کو حفظ کرنا مشکل تھا، لیکن قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ کیا اختیار فرمایا کہ کبھی 5 آیتیں نازل کی، کبھی 6، کبھی 10، کبھی زیادہ کبھی کم۔ تو یہ آیتیں نازل ہوتی تھی، جتنی آیتیں نازل ہوتی اتنی آیتیں ہی لوگ یاد کر لیتے۔ بھئی آپ خود سوچیں، ہر روز 5-10 آیتیں یاد کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اکٹھے قرآن مجید کو یاد کرنا مشکل ہے۔ مثلا پہلی وحی جس کے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وحی صرف ان 5 آیتوں کی ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ صرف 5 آیتیں ہیں۔ اب ان کو جو بھی سنے گا وہ یاد کر لے گا، جو بھی سنے گا یاد کر لے گا۔ پھر دوسری وحی نازل ہوئی سورہ مدثر کی پہلی آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ یہ بھی 5 آیتیں ہیں، یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے نزول میں 23 سال لگ گئے، 23 سال لگ گئے، 20 سال بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی جو پہلی آیات نازل ہوئی تھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 6 ماہ بعد نازل ہوئی۔ نبی تو آپ بن گئے تھے جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی، لیکن 6 مہینے تک قرآنی وحی نہیں آئی۔ وہ 6 مہینے خواب آتے رہے، سچے خواب،
جو اگلے دن واقع ہونا ہے وہ آپ کو رات کو دکھا دیا جاتا تھا، تو آپ بتا دیتے لوگوں کو کہ بھی مجھے یہ خواب آیا ہے، اور جس طرح آپ بتاتے اسی طرح ہوتا۔ یہ 6 ماہ آپ کو سچے خواب اتارے گئے۔ 6 ماہ کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جو میں نے پڑھی ہیں، اقرأ بسم ربک، یہ غار حرا میں پڑھی گئیں۔ آپ کی عمر 40 سال تو ہو گئی تھی نا ربیع الاول میں، کیونکہ اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول کی ہے۔ یہ آیات رمضان میں نازل ہوئی ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ آیات لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو یہ 6 مہینے ربیع الاول سے رمضان تک یہ تھے اچھے خواب، نیک خواب، سچے خواب۔ پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد 2.5 سال تک قرآنی وحی نازل نہیں ہوئی۔ ویسے فرشتہ آتا تھا، آپ سے باتیں کرتا تھا، آپ کو پیغامات پہنچاتا تھا، لیکن قرآنی وحی نازل نہیں ہوئی 2.5 سال تک۔ اس لیے اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ نہیں کی، بس جو آپ سے بتایا جاتا وہ آپ آگے بتا دیتے۔ 2.5 سال بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی جو میں نے بعد میں پڑھی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، یعنی ان کے تبلیغ کرو، اپنے رب کی بزرگی بیان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور پلیدی کو دور کرو۔ یہ احکام اس وقت نازل ہوئے۔ تو اس کے بعد اب پھر 20 سال بچتے ہیں، کیونکہ 23 سال ہے نا آپ کا دور نبوت۔ 3 سال تو یہ ہو گئے 6 ماہ خوابوں کے، اور 2.5 سال جو وحی رکی رہی، اس کو علمی زبان میں فترۃ الوحی کہتے ہیں، وحی کے رک جانے کا دور، فترۃ الوحی۔ 20 سال میں قرآن مجید اترا، یوں کہیے 20 سال میں 30 سپارے اترے، تو 1 سال میں 1.5 سپارہ بنتا ہے، 1 سال میں 1.5 سپارہ، تو 1 سال میں 1.5 سپارہ تو ہمارے یہ چھوٹے بچے اس سے زیادہ یاد کر لیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے نا زیادہ یاد کر لیتے ہیں 1.5 سپارے سے، بلکہ پہلے سال میں ہی 3-4 سپارے ان کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا یہ اترنے کا انداز ایسا ہے کہ یاد کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے بڑا آسان کر دیا اس کا یاد کرنا، کیونکہ چند آیتیں نازل ہوتی تھی، آپ پڑھ کے سناتے تھے، لوگ سنتے ہی یاد کر لیتے۔ پھر قرآن مجید کا نزول بھی حفظ کی صورت میں ہوا، یعنی حضرت جبریل نے اپنے حافظے کے ساتھ حفظ کر کے یہ قرآن مجید اللہ کے رسول تک پہنچایا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی طرف وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی تو آتی ہے کہ مجھے فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف آواز آتی ہے۔ آپ کے کان اور آپ کی آنکھیں اس وقت بند کر دی جاتی تھیں جب وحی اترتی تھی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا تھا، اگرچہ کھلے ہوتے تھے، کان کھلے ہوتے تھے لیکن سنائی نہیں دیتا تھا، آنکھیں کھلی ہوتی تھیں، یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھیں۔ کیوں؟ تاکہ پوری توجہ قرآن کی طرف رہے۔ اب اگر آنکھوں سے نظر آتا رہے یہ آدمی ادھر سے جا رہے ہیں، ادھر سے اٹھ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، تو توجہ نہیں پوری رہے گی مثلا۔ اور اگر کانوں میں آواز کوئی اور آتی رہے تو پھر بھی
یاد کرنا مشکل ہوگا، سننے میں غلطی لگ سکتی ہے، لہذا آپ جب وحی اترتی بغیر حرکت کے آپ بیٹھ جاتے، اگر بیٹھے ہیں تو بیٹھ جاتے، کبھی ایسے ہوتا کہ کھڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دفعہ آپ جا رہے تھے کھیتوں میں، جو وہاں یہودیوں کے گھر تھے، یہودیوں نے آپ سے سوال پوچھا جی روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، آپ خاموش ہو گئے، میں نے دیکھا تو سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اسی طرح کھڑے کھڑے وحی نازل ہو رہی ہے، کبھی بیٹھے بیٹھے وحی نازل ہو جاتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مجھے قرآن مجید کی ایک آیت لکھا رہے تھے، تو درمیان میں ابھی وہ آیت مکمل نہیں لکھائی، درمیان میں دوبارہ وحی شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میری ٹانگ پر آپ کی ٹانگ تھی، گویا اس طرح بیٹھے تھے آپ، یہ شکل جو ہے، تو وہ بھی ایسے ہی بیٹھے ہوں گے، لکھنے وقت آدمی عام طور پہ اسی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ میری ٹانگ پہ تھی، اتنا بوجھ پڑا مجھ پر کہ میں نے کہا آج میرا ران ٹوٹ جائے گا، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ یہ وحی کی کیفیت تھی، پتہ چل جاتا تھا صحابہ کو وحی آ رہی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پھر آپ ادھر ادھر، کیونکہ نظر ہی نہیں آتا تھا دیکھنا کیا ادھر ادھر، بالکل خاموشی اور سکون کے ساتھ آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے، پھر وحی نازل ہوتی، پھر اس کے بعد آپ پڑھ کے سناتے۔ اور فرمایا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میرے سامنے آدمی مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، یعنی باقی چیزیں نظر نہیں آتی، باقی چیزوں کی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن وہ فرشتہ جو پڑھ رہا ہے وہی آواز سنائی دیتی ہے، وہی نظر آتا ہے، بس اتنا حفاظتی انتظام تھا اس وقت کہ نہ آپ کو کانوں سے کچھ سنائی دیتا تھا وقتی طور پر، اور نہ ہی آپ کو آنکھوں سے نظر آتا تھا۔ جیسے آپ دیکھیں کبھی آدمی سویا ہوا ہو نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سوئے ہوئے بھی ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، نظر نہیں آتا ہوتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں تو نظر آئے، نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ دماغ اپنا کام کرے، دماغ کام کرے گا تو نظر آئے گا، نہیں تو نہیں نظر آئے گا، بے شک آنکھیں کھلی رہیں۔ تو اتنی حفاظت کے ساتھ آپ کو قرآن مجید اتارا جاتا آپ پر۔ پھر چند آیتیں ہوتی تھیں، وہ فرشتہ بھی زبانی پڑھتا تھا، یعنی کسی کتاب سے دیکھ کے پڑھتا تھا، اور آپ سنتے تھے تو آپ لکھتے نہیں تھے، آپ بھی زبانی یاد کرتے تھے، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، فرشتہ جو لفظ پڑھتا آپ بھی پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو منع فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو آپ نہ پڑھیں، ساتھ خاموشی سے بیٹھیں، خاموشی سے سنیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آپ کے دل میں محفوظ کر دیں گے، اور آپ اس کے بعد پڑھ کے سنائیں گے۔ گویا ایک دفعہ آپ سنتے تھے فرشتے کو توجہ کے ساتھ، اور وہ آپ کے دل پہ نازل ہوتا تھا، دل پہ، آنکھیں تو بند ہیں، کان بند ہیں، تو دل پہ نازل ہو رہا ہے قرآن مجید، ساتھ ہی صحابہ بیٹھے، کسی کو سنائی نہیں دیتا، باقی صحابہ میں سے کسی کو نہیں سنائی دے رہا کہ فرشتہ پڑھ رہا ہے، صرف آپ کو سنائی دیتا تھا، آپ کے دماغ میں براہ راست ڈالا جاتا تھا، اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، فرمایا تجھ پر قرآن مجید ڈالا جاتا ہے علیم حکیم کی طرف سے۔ اب جو بچے یاد کرتے ہیں نا، یہ تو یاد کرتے ہیں رٹا لگا کر، ایک آیت کو 2 دفعہ پڑھا، 10 دفعہ پڑھا، 20 دفعہ پڑھا، آیت یاد ہو جاتی ہے،
لیکن اللہ کے رسول یہ کس لیے پڑھتے، رٹا کیوں لگاتے ہیں؟ کہ یہ آیت ہمارے دماغ میں محفوظ ہو جائے، ہمارے دماغ میں محفوظ ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہی دماغ میں کی جاتی تھی، براہ راست آپ کے دماغ میں آتی تھی، رٹا لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور پھر یہ رٹے والے آدمی کو تو بھول بھی سکتا ہے، بھول سکتا ہے، غلطی لگ سکتی ہے، لیکن جو بعین ہی دماغ میں نازل کی گئی وہ بھولتی بھی نہیں تھی، بھولتی بھی نہیں تھی بالکل۔ آپ جو ہی فرشتہ وہی ختم کر کے جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ کے سنا دیتے لوگوں کو پورے کا پورا۔ بعض اوقات ایک ایک سورت پوری بھی نازل ہوئی، مثلا سورہ فتح جو 26ویں سپارے کی تیسری سورت ہے، یہ سورہ فتح تقریباً 2 ورق کی ہے، تو یہ پوری صورت ایک وقت میں نازل ہوئی، پوری صورت ایک وقت میں نازل ہوئی۔ تو اب یہ دو ورق جو ہیں گویا آپ کو سنائے گئے اور آپ نے بعد میں پڑھ کے سنا دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بار بار آپ کے پاس جاتا تھا، آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن آپ جواب نہیں دیتے تھے۔ رات کا وقت تھا، سفر ہو رہا تھا، مکہ مکرمہ سے واپس آ رہے تھے مدینہ کو، یہ حدیبیہ کے عمرے کے بعد کی بات ہے، تو واپس آ رہے تھے۔ اندازہ نہیں ہو سکا ان کو کہ اللہ کے رسول جواب کیوں نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں 3 دفعہ ایسے ہوا کہ میں جا کر آپ کو بلاتا ہوں، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، لیکن آپ بات نہیں کرتے۔ میں گھبرا گیا، میں نے کہا بھئی میری شامت آ گئی ہے، اب میری شامت آ گئی ہے کہ اللہ کے رسول میری بات کا جواب نہیں دے رہے، مجھ پہ ناراض ہیں۔ تو میں پھر اس گھبراہٹ میں اپنی سواری دور لے گیا اللہ کے رسول سے۔ میں نے کہا کہ شاید میرے بارے میں کوئی آپ کو ناراضگی ہے، اگر ناراضگی ہے تو اللہ کی طرف سے میرے خلاف حکم آئے گا۔ میں اس پریشانی میں تھا کہ اچانک پیچھے سے مجھے آوازیں آنے لگیں کہ عمر تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا اس ڈر کے ساتھ کہ شاید میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے، لیکن جب میں پہنچا تو اللہ کے رسول بڑے خوش تھے اور مسکرا رہے تھے، اور پھر مجھے سورہ فتح پڑھ کے سنائی۔ فرمایا اب مجھ پر یہ صورت نازل ہوئی۔ گویا جس وقت حضرت عمر آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو سورت فتح نازل ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے 2 سپارے کی صورت ہے، اور پھر اس کو فرشتہ بھی اور اللہ کے رسول بھی بڑی ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر، ہماری طرح نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لیا کہ قرآن جی جلدی جلدی پڑھ کے جائیں فلاں کام کریں فلاں کام کریں، نہیں، پوری غنے کے ساتھ، شد مد کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ۔ تو 10 منٹ لگ جائیں گے تقریباً اس میں پڑھنے میں۔ تو اتنی دیر میں حضرت ابو بکر عمر بار بار آتے رہے، آپ جواب کیوں نہیں دیتے تھے؟ اس لیے کہ آپ پہ وحی آ رہی تھی اور آپ کو سنتا بھی نہیں تھا، کون آیا کون نہیں آیا، کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے۔ وقتی طور پر آپ کو اس جہان سے غافل کر دیا جاتا تھا تاکہ وحی میں خلل اندازی نہ ہو۔ پھر آپ نے پوری صورت پڑھ کے سنائی مجھے کہ بھی آج فرمایا عمر آج مجھ پہ ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے 2 جہان سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس میں ایک تو فتح عظیم کی خوشخبری کہ اب ہم نے آپ کو عظیم فتح عطا کر دی، عظیم فتح۔ پھر غنیمتوں کی آگے باتیں تھی کہ تمہیں فلاں جنگ میں غنیمتیں حاصل ہوں گی، فلاں جنگوں میں غنیمتیں حاصل ہوں گی۔ پھر مغفرت کی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہا لیدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ ان صحابہ کو
ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جہاں نہریں چلتی ہیں۔ تو یہ بڑی خوشخبریاں تھیں، اس لیے فرمایا کہ مجھے ہر اس چیز سے یہ زیادہ محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دونوں جہانوں سے زیادہ محبوب ہے مجھے یہ آیت، مجھے یہ سورت۔ یہ اتنا کچھ کیوں نازل ہوا؟ یہاں یہ ایک ضمنی بات میں کر جاؤں، وہ اس لیے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ ان کا جی نہیں کرتا تھا، ٹھیک، ان کا جی نہیں کرتا تھا یہ صلح کرنے کو، کیونکہ اتنی دور سے آئے تھے عمرہ کرنے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ 300 میل کا فاصلہ ہے، 300 میل، یہ کوئی تھوڑا نہیں ہے۔ 300 میل جو ہے یہ 450 یا 500 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ گویا یوں سمجھے جتنا لاہور سے کراچی ہے اس کا نصف، تو بہت فاصلہ ہے۔ اتنی دور سے احرام باندھ کے آئے، جب مکہ کے قریب آئے یعنی حرم کے قریب آئے تو کافروں نے کہا جی ہم نہیں جانے دیں گے آگے، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے دشمن ہو، تم نے ہمارے فلاں فلاں بڑے بڑے سردار قتل کیے ہیں، اگر تم عمرہ کر کے چلے گئے تو ہماری تو بڑی بے عزتی ہے، نہیں کرنے دیں گے، ہمیں لڑنا پڑا تو لڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کے حرم میں خون ریزی ہو، اس لیے آپ نے فرمایا چلو تم نہیں ہمیں عمرہ کرنے دیتے، کوئی معاہدہ کر لو مجھ سے، معاہدہ کر لو۔ انہوں نے پھر معاہدہ کے لیے شرطیں بہت بڑی رکھ دی۔ کیا شرط؟ پہلی شرط تو یہ رکھی اسی طرح واپس جاؤ، چاہیے تو یہ تھا نا کہ ابھی صلح ہو رہی ہے چلو عمرہ کر لو اور چلے جاؤ، لیکن نہیں، انہوں نے کہا تم واپس چلے جاؤ اس سال اور اگلے سال آ کر عمرہ کرو۔ صحابہ کو بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ اب ہم اتنی دور سے آئے ہیں، اب ہم بغیر عمرہ کیے جائیں تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ بھی کوئی شخص عمرہ کرنے جائے کراچی سے واپس آ جائے مثلاً تو اس کو کتنے تانے پڑیں گے، لوگ ہنسیں گے، مذاق کریں گے۔ آپ کے دور میں وہاں یہودی اور یہ منافق وہ تانے دینے کے لیے موجود تھے کہ دیکھا عمرہ کرنے گئے تھے، کرے آئے عمرہ، کیوں گئے تھے؟ اگر نہیں تمہیں پتا تھا، اگر ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، کیوں گئے؟ تو یہ تانے سننے پڑنے تھے مسلمانوں کو، منافقین کے اور یہودیوں کے۔ پھر انہوں نے اور شرطیں بھی لگائیں، اور بھی کئی شرطیں لگائیں، وہ شرطیں بھی مسلمانوں کے خلاف ہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اگر ہم ان کی ہر بات بھی مان لیں تو پھر بھی انشاءاللہ فتح ہماری ہی ہوگی۔ اس لیے آپ کو حکم تھا کہ ان کی جو شرط لگاتے ہیں مان لو، جو شرط لگاتے ہیں مانو۔ آپ نے یہ شرط تو مان لی کہ ٹھیک ہے جی واپس جائیں گے، اور عمرہ کیے بغیر آپ نے حکم دے دیا بھئی احرام کھول دو، احرام کھول دو، حجامتیں بنوا لو، قربانیاں ذبح کر دو۔ لیکن صحابہ کرام خاموش بیٹھے ہیں، کوئی حرکت نہیں کرتا ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ آپ پریشان ہو کر اپنے حجرے میں گئے، حجرے سے مراد جو خیمہ تھا، وہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ مطہرہ تھی۔ فرمایا ام سلمہ میں لوگوں کو کہتا ہوں حجامتیں بنواؤ، قربانیاں ذبح کرو، احرام کھولو، واپس چلیں، لیکن لوگ خاموشی سے بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں مان رہا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر یہ قطعی فیصلہ ہے، اس میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، تو پھر ایسے کریں آپ جائیں، جا کر اپنا جانور ذبح کریں قربانی والا، اور اپنی حجامت بنوائیں اور احرام کھول دیں، بس کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ صحابہ اللہ کے رسول کے نافرمان نہیں تھے، وہ صرف اس انتظار میں بیٹھے تھے
کہ شاید اللہ کی طرف سے یہ صلح منسوخ ہو جائے، اس انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا یہ صلح منسوخ ہو جائے گی، لیکن یہ صلح تو ہوئی اللہ کے حکم پر تھی، اس لیے پھر آپ نے یہی کام کیا، اپنا جانور ذبح کیا، حجامت بنوائی، احرام ختم کر دیا۔ اب سب لوگ اٹھے بغیر کہنے کے، اپنے آپ ہی اٹھے، کیونکہ ان کو جو توقع تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے گی اس کے خلاف، وہ تو ختم ہو گئے امکان۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنا غم تھا دل میں، اتنا غم تھا کہ خطرہ تھا ہم کسی کے سر موڑتے موڑتے کہیں اس کی گردن ہی نہ کاٹ بیٹھے، لیکن پھر بھی صحابہ نے آپ کی بات مان لی۔ اس ماننے کے عوض اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو فتوحات عطا فرمائی۔ اس سے اگلے ہی مہینے آپ کو خیبر فتح ہو گیا۔ خیبر جو بڑا زرخیز علاقہ تھا، سرسبز زمینیں جیسے ہمارا پنجاب ہے، وہ فتح ہو گیا، مسلمان زمینوں والے بن گئے۔ پہلے مہاجر بے زمین تھے، اب ان کو وہاں زمینیں مل گئیں، فتح ہو گیا، غنیمت حاصل ہو گئی، وہاں سے یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا ایک مہینے میں، اور کوئی لڑائی بھی بڑی نہیں لڑنی پڑی، صرف وہی 1400-1500 جو آدمی تھے نا صلح حدیبیہ میں، انہوں نے ہی وہاں جا کر فتح کیا۔ اللہ نے ایسا رعب ڈالا ان یہودیوں کے دلوں میں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، نہ ان کی کوئی مدد کر سکا۔ پھر 2.25 سال بعد مکہ فتح ہو گیا، بغیر لڑے فتح ہو گیا۔ جب اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ مخالف شرطوں کو بھی موافق بنا دیتے ہیں۔ مخالف شرطیں تھی ساری کی ساری، میں ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ واقعہ وہ لمبا ہے، تو مسلمانوں کے لیے اللہ نے موافق بنا دی۔ مکے کے کافروں نے ہاتھ جوڑ کر شرطیں ختم کی کہ جی جو ہم نے کہا تھا نا، جو شخص مکے سے مدینہ آئے اس کو واپس کرنا ہوگا، جو مدینے سے مکے آئے ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے مفاد میں شرطیں رکھی، لیکن اللہ نے ایسا اس کا انجام کیا کہ ان کو ہاتھ باندھ کر کہنا پڑا جی یہ شرط منسوخ کر دیں، ہم نہیں واپس لیتے کسی کو جو مکے سے مدینہ آئے۔ اللہ نے فتوحات بھی دے دی، مکہ فتح ہو گیا، سارا علاقہ مسلمان ہو گیا اس صلح کے نتیجے میں۔ تو یہ فائدے حاصل ہوئے۔ خیر، یہ 4 رکوع کی صورت ایک دفعہ نازل ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق سورہ یوسف جو نصف پارے سے بھی زیادہ ہے، 6 ورق کی، اس قرآن مجید کے لحاظ سے 6 ورق کی یہ صورت ہے، یہ بھی بیک وقت نازل ہوئی، اتنی لمبی صورت بھی بیک وقت نازل ہوئی۔ تو خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی وحی ہوتی تھی اس کو صرف ایک دفعہ سنتے تھے، وہ آپ کے دل میں اتر جاتی تھی۔ جب وحی ختم ہوتی آپ پڑھ کے سناتے، لکھا بھی دیتے اور پڑھ کے سناتے۔ گویا قرآن مجید کے نزول کی ابتدا حفظ سے ہوئی، پہلے فرشتے نے حفظ کیا لوح محفوظ سے، اور پھر فرشتے نے آپ پہ نازل کیا، آپ نے حفظ کیا، پھر آپ نے صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے حفظ کیا۔ سارے صحابہ اتنے قرآن مجید کے حافظ بن جاتے تھے جتنا اترا ہوتا تھا، کیونکہ چند یہ تو شاذ و نادر واقعات ہے نا کہ لمبی لمبی صورتیں نازل ہوئیں، وگرنہ چند ایتیں نازل ہوتی تھیں، وہ سنتے تھے، پڑھتے جاتے تھے اور حفظ ہو جاتے تھے سارے کے سارے۔ تو قرآن مجید کا نزول ہی حفظ کی صورت میں ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے صحابہ ہی حافظ تھے قرآن کے۔ اگر یہ قرآن مجید بھی اسی طرح بنا بنایا اتارا جاتا تو شاید ایک بھی حافظ نہ بنتا۔ یہ اکٹھے یاد کرنے کے لیے تو یہاں دیکھیے ایک طالب علم کو 3 سال لگانے پڑتے ہیں، صبح شام ہر وقت اس کو پڑھنا پڑتا ہے، تب یاد ہوتا ہے۔
لیکن اگر ہر روز 2-3 ایتیں یاد کرنی ہو تو آدمی اپنے کام کاج بھی کرتا رہے، وہ 2-3 ایتیں بھی یاد ہو جائیں گی، 4-5-10 ایتیں بھی یاد ہو جائیں گی۔ تو اللہ نے قرآن مجید کا نزول ہی اس طرح کیا کہ اس کو حفظ کرنا آسان ہو گیا، لہذا سارے ہی مسلمان، سارے صحابہ حافظ تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی سارے قرآن مجید کا نہ ہو، لیکن کثیر آیات ان کو حفظ ہوتی تھی جو سنتے تھے ہر روز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دیکھ کر پڑھنے کا رواج نہیں تھا، کیونکہ کتاب ہے ہی نہیں تھی تیار شدہ۔ جو آپ لکھاتے تھے نا، وہ بھی کبھی کسی چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھ لیا کسی نے، کبھی کسی پتھر کے سلیٹ پہ لکھ لیا، اور کبھی کسی نے کسی شاخ کے پتے پر، مضبوط پتے پر لکھ لیا، کسی نے کپڑے پر لکھ لیا، الگ الگ جگہ تھی، کسی کے پاس کچھ ہے کسی کے پاس کچھ ہے، اکٹھا قرآن مجید تھا ہی نہیں۔ لہذا دیکھ کے کیا پڑھنا تھا، یہ دیکھ کر پڑھنے کا رواج تو اب ہوا جب ہمیں حافظ ختم ہو گئے، تو اب پھر ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں، وگرنہ صحابہ کرام وہ نماز میں پڑھتے تھے، زبانی پڑھتے تھے۔ رات کو تہجد پڑھتے تو اس قرآن جی زبانی پڑھتے، ظاہر ہے اب تہجد میں تو کوئی دیکھ کر نہیں پڑھتا نا، دیکھ کر نہیں پڑھا جاتا، تہجد میں زبانی پڑھا جاتا ہے۔ تو سب صحابہ تہجد پڑھتے تھے، نماز میں زبانی پڑھتے تھے، اللہ کے رسول بھی، صحابہ کرام بھی۔ تو اس قرآن مجید کی ابتدا ہی حفظ سے ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قرآن مجید محفوظ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ نے اپنے اگلے شاگردوں کو پڑھایا، انہوں نے آگے پڑھایا، انہوں نے آگے پڑھایا، یہ حفظ کا طریقہ کار پھر جاری ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآن مجید کے حافظ ہر دور میں بے شمار رہے، ہر دور۔ اب اگر آپ شمار کرنا چاہیں آپ بھی شمار نہیں کر سکے۔ اس گاؤں کے ہی کتنے بچے ہوں گے جنہوں نے حفظ کیا ہے، تو اتنے حافظ یہ اس قرآن مجید کے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بعض ایسے ہیں جنہوں نے 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ہمارے وہاں ایک بلتی تھا، وہ ابھی بالکل چھوٹا تھا، دیکھنے میں تو لگتا تھا 6-7 سال کا شاید، چلو کوئی بڑا بھی ہوگا دیکھ، لیکن ہاں وہی میں کہتا ہوں نا، 8 سال کی بچی حفظ کر رہی ہے، 6-7 سال کے بچے حفظ کر رہے ہیں، تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا قرآن مجید بچوں نے حفظ کر لیا۔ قدرتی بات ہے، بچوں کا دماغ بھی اللہ نے تازہ بنایا ہوتا ہے نا۔ آپ بچے جب پیدا ہوتے اس کی آنکھیں دیکھیں کیسے سفید اور سیاہ ہوتی ہیں، سفید حصہ پورا سفید، سیاہ حصہ پورا سیاہ، ایستا ایستا ایستا۔ اب جیسی ہماری آنکھیں ہیں پیلی پیلی، آنکھوں کے رنگ صحیح نہیں، کالا رنگ بھی صحیح نہیں رہتا، سفید بھی صحیح نہیں رہتا، ایسے ہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا دماغ بالکل صاف ہوتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ بس وہ 4-5 سال کی عمر پہنچ جائے تو جو اس کو پڑھاؤ گے حفظ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے دماغوں میں ڈال دیا کہ انہوں نے قرآن مجید حفظ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نابینا اور معذور لوگ، بھئی نابینا بیچارہ وہ کسی کام کے قابل نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی لے کر چلتا پھرتا ہے تب چل سکتا، ورنہ نہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو ذریعہ بنا دیا قرآن کی حفاظت کا۔ اکثر نابینے حافظ ہوتے ہیں، بلکہ ہم تو ہر نابینے کو حافظ ہی کہتے ہیں، اور ہر نابینے کو حافظ ہی کہتے ہیں ہم، چاہے اس نے حفظ نہ بھی کیا ہو، کیونکہ اکثر نابینے حفظ کرتے ہیں، ان کو اور تو کام کوئی نہیں ہے، تو ان کی ماں ان کو مسجد میں بھیج دیتی، چلو جی قاری صاحب اس کو پڑھاؤ، حافظ بنا دو، وہ حافظ بن جاتا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں دنیا میں کسی کام کا نہیں، ہم اسے مسجد میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، دنیا نے نکارہ سمجھ کے بھیج دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی حفاظت کا ضامن بنا دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پنجاب کے سب سے بڑے حدیث کے استاد
حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، اور آج سے 2 صدیوں پہلے کی بات ہے، 2 صدیوں پہلے کی بات ہے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی وہ نابینا تھے، وہ نابینا تھے، لیکن قرآن مجید تو حافظ ہونا ہی ہونا ہے، احادیث کے بھی حافظ تھے، اور انہوں نے زبانی حدیث پڑھائی، لوگوں کو زبانی حدیث پڑھائی نابینا ہونے کے باوجود، قرآن کے بھی حافظ اور حدیث کے بھی حافظ۔ تو یہ معذور لوگ جن کو لوگ ناکارہ سمجھ کر مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت قرآن کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اور ان کی سعادت ہوتی ہے۔ اب وہ مسجد میں ہیں، ان کی خدمت کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جی یہ حافظ ہے، حافظ صاحب کو گھر چھوڑ کے آؤ بھائی، حافظ صاحب کو روٹی دے کے آؤ بھائی۔ پھر حافظ صاحب مسجد میں رہتے ہیں، جماعتیں بھی کراتے ہیں، اللہ نے عزت بھی دے دی، عزت بھی دے دی، اور حفظ قرآن کی سعادت بھی حاصل ہو گئی۔ اسی طرح بعض معذور لوگ، بعض علماء معذور محدثین میں ایک محدث ہیں آرج، ان کو آرج کہتے ہیں، آرج کا معنی لنگڑا، وہ لنگڑے تھے لیکن محدث بن گئے بہت بڑے۔ تو محدث لنگڑا بھی ہو تو اس کی عزت تو پھر بھی قائم رہے گی نا، عزت کو ٹانگ کی تو نہیں ہوتی۔ آرج، آمش، آمش کہتے ہیں چننا، جس کی آنکھیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، کبھی کسی ایسے بھی ہوتے دن کو نظر نہیں آتا ہے، کسی کو رات کو نظر نہیں آتا ہے، اس قسم کے آدمی کو آمش کہہ دیتے ہیں۔ تو ایک محدث ہے، بہت بڑے محدث، ان کو آمش کہتے تھے، نام نہیں ان کا آمش، یعنی وہ اس قسم کے تھے اس لیے معذور تھے، ان کو آمش کہا۔ اور بعض ہیں جن کو آما، آما میں نے نابینا، وہ نابینے تھے اور حدیث کے حافظ تھے، حدیث زبانی سنایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے قرآن مجید کو سبب بنا دیا ہمارے حفظ ہونے کا اس طریقوں کے ساتھ۔ تو آپ دیکھتے ہیں آپ کے اللہ کے فضل سے حافظ تیار ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے تھے نا، تو آپ فرماتے تھے بھئی تم میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ جس کو زیادہ قرآن یاد ہوتا اس کو آپ امیر بناتے، بھی تو اس لشکر کا امیر ہے۔ بات سمجھے؟ یہ نہیں کہ تو کوئی پہلے قیادت کبھی کی ہے نہیں کی ہے، تو نے تربیت حاصل کی ہے نہیں کی ہے، نہیں، قرآن کس کو زیادہ یاد ہے اس کو لشکر کا امیر بنا دیتے، اللہ تعالیٰ فتح بھی عطا فرما دیتے۔ اسی طرح غزوہ احد میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے، جیسے میں نے کہا ہے کہ اکثر صحابہ حافظ تھے، ہو سکتا ہے کچھ کسی کو چند صورتیں نہ آتی ہوں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کرنے کا حکم دیا تو فرمایا جو سب سے زیادہ بڑا حافظ ہو، جب 3 آدمی اکٹھے دفن کر رہے ہیں، کیونکہ 70 بندے شہید ہو گئے ایک ہی وقت میں۔ اب 70 قبریں نکالنا تو ناممکن تھا، یہ آپ کا گاؤں ہے بہت بڑا ہے، خدا نخواستہ یہاں اگر ایک دن میں 70 قبریں نکالنی پڑے تو نکال لو گے؟ ایک قبر نکالنے کے لیے وقت لگتا ہے، 70 قبریں نکالنے کے لیے تو پتہ نہیں کتنے آدمی چاہیں ہوئے کتنا وقت لگے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے کرو، وسیع وسیع قبریں نکالو اور پھر 2-2 3-3 دفن کرتے رہو، اور پھر فرماتے بھی جس نے زیادہ قرآن مجید پڑھا ہے یعنی حافظ ہے، اس کی میت آگے قبلے کی طرف رکھو، باقی ادھر آ جائیں گی، وہ قبلے کی طرف اس کو رکھو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ کے پاس وفد آتا، قافلہ آتا، تو آپ پوچھتے بھئی تم میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ جو کہتا جی مجھے قرآن زیادہ آتا ہے، اللہ کے رسول کہتے بھی تو اس قبیلے کا سردار ہے،
ہمارے نزدیک تو سرداری کے اور معیار ہیں نا، آپ کے نزدیک سرداری کا معیار تھا حفظ قرآن، جس کو زیادہ قرآن مجید یاد ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حفظ قرآن کو ہی اہم سمجھتے تھے، حفظ قرآن کو اہم سمجھتے تھے۔ ایک آدمی، اس نے کہا جی میری شادی نہیں ہو رہی، میری شادی کر دیں کسی سے۔ ایک عورت نے بھی ایسا ہی کہا کہ میری شادی کر دیں۔ آپ نے فرمایا بھی لاؤ، کوئی مہر کے لیے چیز ہے تو لاؤ۔ وہ کہنے لگا جی میں تو فقیر ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ کچھ تو تلاش کر کے لاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہے ہی کچھ نہیں۔ فرمایا کچھ نہیں تو انگوٹھی لے آؤ، لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ۔ وہ بیچارہ گھر میں گیا، اس کو چیز ہی کوئی نہیں ملی، لوہے کی انگوٹھی۔ اس نے کہا جی ولا خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر بیٹھا رہا، وہ مایوس ہو گیا، کیا میری شادی تو نہیں ہوگی، پیسہ تو میرے پاس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو آپ نے روکا، فرمایا تو یہ بتا تجھے قرآن مجید یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میرے فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو خام خواہ تیری شادی ہو جائے گی، یہی صورتیں تو اس لڑکی کو پڑھا دینا، بعد میں یہی صورتیں اس لڑکی کو پڑھا دینا، بس تیرا مہر ہو گیا۔ گویا یہ بھی مہر ہی ہے کہ میں اس کو یہ کتاب پڑھا دوں گا یا اس کو قرآن مجید حفظ کرا دوں گا۔ تو اللہ کے رسول کے دور میں قرآن کے حفاظ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا۔ یہ صرف یہی نہیں، قیامت کے دن بھی یہی سلوک ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا اقرا ورتقِ ورتل بالقرآن فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها۔ اسے کہا جائے گا بے قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ یہ ایسے لفٹ ہے نا، بٹن دبانے سے اوپر جاتی ہے، لفٹ تو بجلی کے ساتھ جاتی ہے، لیکن جنت میں مرتبے بڑھیں گے حفظ قرآن کے ساتھ۔ فرمایا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور ایستا ایستا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ جہاں مد ہے وہاں مد پڑھیں، جہاں غنہ ہے وہاں غنہ کریں، جہاں شد ہے وہاں شد کریں۔ تو اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، یہ ہے پڑھنے کا طریقہ۔ یہ جو آپ کے پاس یہ قرآن مجید یہاں رکھا ہوا ہے نا، اس قرآن مجید میں یہ شد مدیں تو ہر قرآن مجید میں ہوتی ہیں، لیکن یہاں غنے وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اس لفظ پہ غنہ کرنا ہے، نشان لگا ہے باقاعدہ، اس پہ غنہ کرنا ہے، اور اس لفظ کو پر کر کے پڑھنا ہے، اس لفظ کو باریک پڑھنا ہے، یہ اس پہ لکھے ہیں۔ تھوڑی سی محنت کے ساتھ آدمی قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ اب البتہ یہ ہے کہ اصل طریقہ تو استاد کے پاس پڑھنا، استاد ہی بتاتا ہے، ہم کو کیا پتہ غنہ کسے کہتے ہیں، تو وہ استاد بتائے گا۔ اسے کہا جائے گا پڑھ اور چڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، تیرا مرتبہ وہاں ہوگا جہاں آخری ایت تو پڑھے گا۔ جو سارے قرآن کا حافظ ہے وہ سب سے اونچا مرتبہ۔ اسی طرح قرآن مجید کا حفظ اللہ نے آسان کر دیا اس امت کے لیے، اس لیے یہ قرآن محفوظ ہو گیا، یہ قرآن محفوظ ہو گیا۔ اب خدا نخواستہ کوئی کافر قرآن مجید کے سارے نسخے بھی جلا ڈالے، وہ بیوقوف تو ایک نسخہ جلاتے ہیں، اس کے کیا فرق پڑتا ہے؟ سارے نسخے بھی جلا ڈالے، ساری دنیا کے نسخے، تو انشاءاللہ قرآن مجید باقی رہے گا، قرآن مجید پڑھنے والے باقی رہیں گے۔ مسجدوں سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آتی ہے، زبانی پڑھنے والے بے شمار ہیں، زبانی پڑھنے والے۔ ہر شخص کو اتنا قرآن مجید ضرور یاد کرنا چاہیے جس کے ساتھ وہ اکیلا بھی نماز پڑھ سکے۔ اب تو ہے نا امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلو جی سورہ فاتحہ پڑھ لی، ہمارا گزارا ہو گیا، باقی امام پڑھتا ہے۔
لیکن ہمیں چاہیے کہ اتنی صورتیں ضرور ہر شخص یاد کرے کہ کم از کم وہ اکیلا بھی نماز پڑھ سکے. صبح کی نماز اکیلا پڑھے تب بھی وہ صورتیں آتی ہوں گی تو لمبی پڑھے گا نا, نہیں آتی ہوں گی تو قل ہو اللہ کے ساتھ ہی کام چلائے گا. تو یہ ضروری ہے, ہر شخص کو کچھ نہ کچھ قرآن مجید ضرور حفظ کرنا چاہیے, چاہے ایک سورت ہو, دو سورت ہو. بہت سے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں لیکن ان کو سورہ ملک یاد ہے, کسی کو سورہ مزمل یاد ہے, کسی کو سورہ سجدہ یاد ہے. یقیناً یہ نیکی کی بات ہے. اس لیے قرآن مجید کی حفاظت جو اللہ نے اپنے ذمے لی ہے نا, وہ حفظ قرآن کی بدولت ہی ہے. لوگ یاد کرتے رہیں گے, قیامت تک پڑھتے رہیں گے اور قرآن مجید محفوظ رہے گا. دوسری بات, قرآن مجید کو یاد کر لینے کے بعد سب سے مشکل مرحلہ ہے اس کو یاد رکھنا. یاد کر لینا تو شاید اتنا مشکل نہیں جتنا یاد رکھنا مشکل ہے. یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے ربط رکھیں, ہمیشہ پڑھیں, ہمیشہ پڑھیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچے کو قرآن مجید حفظ کرا دیتے ہیں, حفظ کرانے کے بعد پھر اس کو سکول میں داخل کرا دیتے ہیں. اچھا, سکول میں داخل ہونے کے بعد پھر وہ قرآن سے بالکل ہی غافل ہو جاتا ہے. یا تو چلو یہ ہو نا کہ بھئی قرآن مجید بھی پڑھ کے سنایا کرے ہر روز قاری صاحب کو, حافظ صاحب کو, چلو سکول میں بھی چلا جایا کرے. لیکن ہم ایک دفعہ حفظ کرا دیتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کو باقی قرآن مجید کا ترجمہ, قرآن مجید کی تفسیر, احادیث اور دینی مسائل یہ علم نہیں سکھاتے. اس کا رابطہ قرآن سے پھر تقریباً کٹ جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید کو یاد کرنا نیکی ہے, لیکن اس کو یاد رکھنا اس سے بڑی نیکی ہے. بلکہ قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جانا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بئس ما یقول لأحد نسیت آیت کذا و کذا, یہ بڑی بری بات ہے کوئی آدمی کہے یار میں فلاں فلاں آیت مجھے بھول گئی ہے. غلطی لگ جانا اور بات ہے, مشابہ لگ جانا اور بات ہے. وقتی غلطی مشابہ اور چیز ہے, وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن ایک آدمی سرے سے ہی بھول جائے کوئی. اب جن بچوں کو ہم چھوٹوں کو حفظ کرانے کے بعد ان کا رابطہ ختم کر دیتے ہیں یہ مساجد کے ساتھ, مدارس کے ساتھ, تو ان کو بھول ہی جاتا ہے سارا, وہ بھول ہی جاتا ہے ان کو. تو یہ گناہ ہوگا ہمیں بھی. اس لیے بچوں کو حفظ کروائیں, بچیوں کو حفظ کروائیں, لیکن ان کا رابطہ بھی رکھیں قرآن مجید کے ساتھ. ٹھیک ہے آپ سکول میں داخل کروانا چاہتے ہیں کروائیں, لیکن پابندی رکھیں کہ حفظ بھی ساتھ یاد رکھیں, سنائے بھی ہر روز حافظ کو. حفظ کے بعد, حفظ کرنے اور حفظ یاد رکھنے کے بعد اہم چیز کیا ہے, اس قرآن مجید کو سمجھنا. اس قرآن مجید کو سمجھنا. اگرچہ پڑھنا بھی نیکی ہے, قرآن مجید پڑھنا بھی نیکی ہے. ایک آدمی ایک لفظ پڑھتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک لفظ کے پڑھنے سے. فرمایا الف لام میم, یہ قرآن مجید کے شروع والے الفاظ ہیں. سورہ بقرہ میں بھی اور بعض دوسری صورتوں میں بھی الف لام میم, ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے, ان کا کوئی ترجمہ نہیں. لیکن آپ نے فرمایا اگر الف لام میم یہ 3 لفظ پڑھے گا تو 30 نیکیاں مل جائیں گی. فرمایا میں نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے, نہیں یہ 3 حرف ہیں, 30 نیکیاں ہیں. اگرچہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے, یہ چند نشانیوں کے طور پہ صورتوں کے ساتھ لگائی گئی ہیں. تو قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ضرور ہے, لیکن اس قرآن مجید کا اصل فائدہ اس کو سمجھنے میں ہے. اگر آپ سمجھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے پھر تو آپ کو فائدہ ہے, وگرنہ اگر آپ قرآن مجید ویسے پڑھتے رہیں, ہر رمضان میں پڑھتے رہیں, رمضان کے علاوہ پڑھتے رہیں, تو پھر آپ کو فائدہ تو نہیں ہوگا. چلو ثواب تو مل گیا, فائدہ تو نہیں ہوگا, پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے.
یہ کتنے لوگ ہیں جن کو ان کے خطیب اور امام قرآن سے دور رکھتے ہیں، جمعے کے اندر وہ قرآن مجید نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، وہ کہانیاں بیان کرتے ہیں، قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، کسی کی کرامت بیان کر دی اور واہ 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 ہو گیا۔ کیا فائدہ ہوا بھائی؟ اور کسی کی کرامت بیان کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں تو وہ کرامت نہیں آ جائے گی، کرامت تو اس کی تھی، اس نیک بزرگ کی جس کی تھی، ہمیں کیا فائدہ اس کے بیان کرنے کا یا اس کے سننے کا؟ ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ ہم بے عمل بن جائیں۔ اس لیے چاہیے کہ لوگوں کو قرآن کا مطلب بتایا جائے، احادیث کا مطلب بتایا جائے، یہ ہے اصل واعظ۔ تو انہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور رکھا، ان کو ترجمہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، کہتے نا 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 یہ بڑی اونچی کتاب ہے، اس کا نہیں ترجمہ پڑھنا، یہ نہیں آئے گا، ہم کو سمجھ نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ لوگ نہ قرآن پڑھیں نہ ان کو پتہ چلے دین کیا ہے۔ تو دین کا پتہ تو قرآن پڑھنے سے چلے گا۔ اس لیے اس قرآن مجید کو پڑھیں، اس کا ترجمہ، اگرچہ اس کو پڑھنے کے لیے تو کافی گرامر کی ضرورت ہے، لیکن آسان طریقہ کہ اب اس قرآن مجید کے مستند ترجمے ملتے ہیں۔ مستند کا معنی کہ معتبر، انہوں نے ترجمہ کیا تو ہم چلو یہ تو نہیں پتا کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ کیوں ہے، لیکن ترجمہ تو سمجھ آئے گا نا قرآن کہتا کیا ہے۔ اور بہت سے ایسے قرآن مجید ہیں جن کے باہر حاشیے میں تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے، مثلا حافظ عبدالسلام حافظہ اللہ تعالی ہمارے استاد ہیں بھٹوی، انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے اور تفسیر بھی اوپر لکھی ہے، تو آپ پڑھیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہوگا یہ کرونا کے دنوں میں، انہوں نے قرآن مجید کا ایک ترجمہ تفسیر لکھی تھی، قرآن مجید کا نام احسن البیان ہے، وہ تفسیر لکھی، حتیٰ کہ سعودی عرب کی حکومت نے اسے چھاپا تھا۔ وہ ترجمہ تو حافظ محمد جوناگڑھی کا تھا، لیکن ساتھ تفسیر ان کی تھی، تفسیر احسن البیان، اور وہ باقاعدہ حاجیوں کو ایک ایک نسخہ دیا کرتے تھے۔ اب تو پتہ نہیں ہے یا اور شروع ہو گیا ہے۔ بہر صورت یہ ایسی تفسیریں ہیں آسان زبان کے ساتھ، ہم ان کو اگر پڑھیں تو ہم سمجھیں گے قرآن میں کیا لکھا ہے۔ ہم کو گرامر نہیں بھی آتی، چونکہ یہ معتبر لوگ ہیں ترجمہ کرنے والے، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ غلط ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ کوئی بھی عالم غلط ترجمہ نہیں کرتا ہے عموماً۔ آپ بریلویوں کے مولانا احمد رضا خان ان کا ترجمہ پڑھ لیں، کوئی بچگرا نہیں، پڑھیں وہ ترجمہ پڑھیں، اس میں بھی کیا کریں گے قرآن کے ترجمے کو، ترجمہ ٹھیک ہوگا، وہ ترجمہ پڑھ لیں، کوئی ترجمہ پڑھ لیں جو آپ کے پاس ہے، انشاءاللہ اس سے قرآن کی مفہوم سمجھ آئے گا اور پتہ چلے گا دین کس چیز کا نام ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے جو آپ نے بچیوں کو ترجمہ و تفسیر پڑھانے کا کام شروع کیا ہے۔ حفظ اپنی جگہ، اس کے ساتھ ترجمہ و تفسیر اپنی جگہ۔ البتہ یہ بات ایک یاد رکھیں کہ بسا اوقات کتاب سے ہر بات سمجھ نہیں آتی، سمجھنے کے لیے کسی استاد کے پاس بھی جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ بالفرض کسی ترجمے کو پڑھتے ہیں، تفسیر کو پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی اشکال پیدا ہو تو کسی عالم سے پوچھیں، وہ اشکال دور کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وہ غلط سمجھنے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو۔ ترجمہ تفسیر ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں۔ ہم گھروں میں کتنی چیزیں لا کے رکھتے ہیں، ہزاروں کی، تو کیا ہم قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر والے نسخے نہیں رکھ سکتے اپنے گھروں میں؟ ہمارے بچے جو سکولوں میں پڑھے ہیں ان کو اردو تو آتا ہے نا، تو اردو ترجمہ تفسیر پڑھیں، وہ گھر میں رکھیں گے تو شاید وہ پڑھ ہی لیں اس کو۔ اس لیے ہر گھر میں قرآن مجید کے ترجمہ اور قرآن مجید کے تفسیر والا نسخہ ضرور ہونا چاہیے ہر گھر میں۔ آپ بھی فارغ وقت میں پڑھیں، بچے پڑھیں، عورتیں پڑھیں، اس کا بہت اثر ہوگا۔ ہم اگر گھر میں قرآن جی رکھتے بھی ہیں نا
اولن تو پڑھتے نہیں، رکھ لیتے ہیں صرف تبرک کے طور پر غلاف میں لپیٹ کر، اگر پڑھتے ہیں تو خالی پڑھتے ہیں، ترجمے کے بغیر پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ اس قسم کا قرآن مجید رکھیں جس میں عربی بھی ہو، کیونکہ عربی کے بغیر تو کوئی قرآن نہیں، اور یہی قرآن کی حفاظت کی دلیل ہے کہ کوئی قرآن کا نسخہ دنیا میں ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جو عربی کے بغیر ہو، کیونکہ نام ہی عربی نسخے کا قرآن ہے، باقی تو ترجمے ہیں، بخلاف اس کے دوسرے مذاہب کی جو کتابیں ہیں، مثلا بائبل ہے جس میں تورات ہے، انجیل ہے اور یہ سب کچھ ہے، وہ ترجمے ملتے ہیں۔ اسے کہو جی اردو والا، وہ آپ کو اردو کا دے گا، اس میں ایک بھی عربی لفظ نہیں ہوگا، یا جی انگریزی والا چاہیے، آپ کو انگریزی کی بائبل دے دیں گے، یعنی وہ ترجمے ہیں، اصل کتاب ان سے غائب ہو گئی ہے، اصل کتاب کا نسخہ ہی نہیں ان کے پاس، ترجمے ہیں۔ اب تو ترجمے میں غلطی ممکن ہے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ اشکال ہو تو عالم سے مل کے حل ہو سکتا ہے، وہ ترجمے ہیں صرف۔ اس بنا پر علماء امت اسلامیہ کا اجماع ہے کہ قرآن کا کوئی نسخہ عربی عبارت کے بغیر شائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ کسی ملک میں چلے جائیں، کوئی زبان کا نسخہ دیکھیں، عربی ضرور ہوگی، یہ حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ اب قرآن غائب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں جی انگریزی والے انگریزی قرآن پڑھیں، فارسی والے فارسی قرآن پڑھیں، فرانسیسی والے فرانسیسی قرآن پڑھیں، اس طرح باقی زبانوں والے، تو اصل قرآن کون پڑھے گا؟ صرف عرب پڑھیں گے، ہم اردو میں پڑھیں گے مثلا، یا پنجابی میں پڑھیں گے، تو قرآن تو نہ رہا۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کی خاطر یہ ہے، نماز میں عربی قرآن پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، خاص سارا ترجمہ پڑھ دو قرآن کا، عربی پڑھنا فرض ہے، عربی کے بغیر قرآن مجید معتبر نہیں ہے۔ نماز میں عربی قرآن مجید پڑھا جائے گا، اسی طرح اذان عربی میں دی جائے گی، اردو میں نہیں اذان کہی جا سکتی، وہ اذان نہیں جو اردو میں ہو، اردو میں اذان نہیں کہہ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے اردو میں، یہ سب عربی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی برکت سے عربی کو بھی بقا بخش دیا، وگرنہ کتنی زبانیں تھی بنی اور بدلتی گئیں، ختم ہوتی گئیں، ختم نہیں ہوئی تو بدل بہت گئیں، لیکن قرآن مجید کی برکت سے اب عربی بدل بھی نہیں سکتی، قرآن مجید جو موجود ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اور یہ جو آپ نے بچیوں کو پڑھانے کا کام شروع کیا ہے نا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر، یہ بہت اچھی چیز ہے، حفظ بھی کرائیں اور اس کے بعد بچیوں کا حفظ کے ساتھ رابطہ بھی رکھیں قرآن مجید کے ساتھ، اور بچیوں کو ترجمہ تفسیر بھی پڑھائیں۔ بلکہ تو ہر گھر میں حدیث کی کتابیں بھی ہونی چاہیے، حدیث کی کتابیں۔ اب تو حدیث کی کتابیں مترجم ملتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ عربی بھی ہوگی اردو بھی ہوگی، اکیلا ترجمہ نہیں ہم قائل، کوئی پتہ نہیں اس میں کیا خرابی ہوگی، ترجمہ کرنے والا کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے، کوئی جاہل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بے دین بھی ہو سکتا ہے، بعض بے دین لوگ بھی ترجمے کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حدیث ہو یا قرآن مجید، عربی عبارت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اب درود ہے عربی میں پڑھتے ہیں ہم، پنجابی میں تو نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ پنجابی میں کوئی پڑھے گا یعنی ترجمہ کرے گا ثواب تو ملے گا اس کو، لیکن نماز کے اندر مثلا کوئی عربی کے بغیر نہیں پڑھ سکتا اس کو۔ دعا بھی اگر اللہ کے رسول کے عربی کے الفاظ آتے ہوں تو وہی بولنے چاہیے، ان میں برکت ہے، وہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ ہم جو ترجمہ کریں گے ممکن ہے وہ ترجمے میں غلطی ہو جائے، یا ممکن ہے کہ ہم وہ صحیح مفہوم ادا نہ کر سکیں جو اس لفظ کا مفہوم ہے، تو دعا میں بھی کوشش کرنی چاہیے عربی ہی دعا کی جائے۔ ہاں جو عربی نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، وہ اردو میں بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن یہ جو اسلام کے شعائر ہیں نا، نماز ہے، قرآن، یہ اذان ہے،
اسی طرح حج کی لبیک ہے، لبیک اللہم لبیک عربی میں ہی ہوگی. کوئی آدمی پنجابی میں ترجمہ شروع کر کے احرام نہیں باندھ سکتا ہے، احرام باندھے گا عربی کے لفظ پڑھ کر. کیوں؟ ایک تو مختصر ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ الفاظ اگر قائم رہیں گے تو رابطہ مسلمانوں کا رہے گا ایک دوسرے سے. بھئی ہم بھی عربی میں لبیک کہتے ہیں، وہاں جا کر پنجابی جن کو عربی نہیں آتی ہے، بوڑھے جن کو اپنی زبان بھی اچھی طرح نہیں آتی، وہ بھی عربی میں لبیک کہتے ہیں، اور دوسرے ملکوں کے بھی انگریز ہیں وہ بھی. تو کیسا بہترین منظر ہوتا ہے کہ سب لوگ عربی بول رہے ہیں. چلو سارے نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے نا. مسلمانوں کا آپس میں ربط ہے اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی زبان کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عربوں سے محبت کرو 3 وجوہات کی بنا پر. عربوں سے محبت کرو 3 وجوہات کی بنا پر. فرمایا سب سے پہلے اس لیے کہ میں عربی ہوں. عربوں سے کیوں محبت کرنی ہے؟ کہ اللہ کے رسول عربی ہیں، بس ہمیں اتنا کافی ہے. ہو سکتا ہے عربوں میں کوئی برے لوگ بھی ہوں، لیکن ہمیں محبت کرنی ہوگی عربوں کے ساتھ مجموعی طور پر. ہر شخص سے تو نہیں کہہ رہے، مجموعی طور پر عربوں سے. بعض لوگ ہوتے ہیں سعودی عرب سے یہاں آتے ہیں، یہاں آ کر عربیوں کی نقائص ہی بیان کرتے رہتے ہیں، عربی ایسے، عربی ایسے، عربی. وہ کسی ایک عربی نے کر لیا ہوگا تو اب سارے عربی وہ بن گئے. یہ بیوقوفی کی بات ہے. یاد رکھیں کبھی بھی آ کر عربوں کی تنقیص نہیں کریں یہاں آ کر، اس لیے کہ عربوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، ہم سے زیادہ اچھے ہیں، اور ہم میں بھی خراب لوگ ہیں نا. ہم میں کتنے لوگ فراڈی ہیں، جاؤ دکانوں میں جا کر دیکھو کتنے لوگ فراڈ کرتے ہیں. تو اگر ان میں سے کسی نے غلطی کی ہے تو اب اس کی تشہیر کرنا تو ضروری نہیں ہے کہ یہاں آ کر تشہیر کریں، بلکہ یہاں عربوں کی مجموعی باتوں کی تعریف کریں. عرب لوگ نماز کے زیادہ پابند ہیں ہم سے. عرب لوگوں کی زبانوں پر الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ، یہ لفظ بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کی زبان پر، ہمارے پہ نہیں ہیں. ان کی گاڑیوں میں مصلے ہوتے ہیں، جہاں کہیں نماز کا وقت ہے مصلہ بچھایا، نماز شروع کر لی مثلا. کئی خوبیاں ہیں ان میں. تو عربوں کی تنقیص نہیں کرنی چاہیے، جب عربوں کا ذکر ہو ان کی تعریف کریں. کیوں؟ اگر ہم عربوں سے اچھے ہوتے تو نبی کریم ہم میں سے آتے. اللہ نے کیوں پسند کیا؟ جبکہ اسلام تو ساری دنیا کے لیے ہے، اللہ نے عربوں کو پسند کیا. اور یہ سری روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیکھا، ان میں سے عربوں کو افضل پایا. یہ لفظ ہے، ان میں سے عربوں کو افضل پایا. پھر عربوں کو دیکھا، ان میں سے قریش کو افضل پایا. پھر قریش کو دیکھا، ان میں سے بنی ہاشم کو افضل پایا. پھر بنو ہاشم کو دیکھا، ان میں سے مجھے افضل پایا. اللہ کے رسول نے فرمایا. تو ہمیں کسی کی تنقیص کا حق نہیں. یاد رکھیں. ہاں وہ حدیث سنا دوں، احب العرب لثلاث، عربوں سے محبت رکھو 3 وجوہات سے. پہلی وجہ لانی عربی، کہ میں عربی ہوں، یہ اللہ کے رسول عربی تھے. اور دوسری بات قرآن عربی ہے. اگر ہم عربوں کو برا کہیں گے تو ایسا نہ ہماری زبان سے اللہ کے رسول کی بھی توہین ہو جائے. بھی جب ہم کہیں گے عرب بڑے گندے ہیں تو اللہ کے رسول عربی نہیں ہے، تو یہ تو توہین کی بات ہے. کبھی ایسی بات نہیں کریں. ایک آدھ آدمی برا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھی وہ آدمی برا تھا، میرا کفیل تھا، اس نے یہ کیا وہ کیا. لیکن یہ کہیں عرب بڑے برے ہیں، یہ کہو گے تو یہ اللہ کے رسول تک بات جائے گی. لہذا کبھی ایسی بات نہیں کریں. عرب ایسے ہیں. ہاں فرمایا دوسری بات قرآن عربی ہے. قرآن کی وجہ سے بھی ہم عربوں سے محبت رکھیں گے. آپ ہمارا قرآن بھی سنتے ہیں، وہاں عربوں کا قرآن بھی جا کر سنیں، آپ کو پتہ چلے کتنا فرق ہوتا ہے. ان کی زبان ہے، وہ بڑے سوچ کے ساتھ پڑھتے ہیں عربی. تیسری بات آپ نے فرمایا اس لیے کہ جنتیوں کی زبان عربی ہوگی. جنتی میں سب عربی ہوں گے،
کوئی ہم جیسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے تو عربی بولیں گے تو عربی بن گئے. یہ کون سا عرب، یہ مصر وغیرہ کون سے عربی تھے؟ یہ تو وہاں مصر پہ حکومت کا غلبہ ہوا تو مصر والے لوگوں نے عربی بولنی شروع کر دی، ورنہ مصر کا علاقہ جو ہے یہ کوئی عربی تو نہیں ہے، ان کی تو زبان ہی کچھ اور ہے. اور بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ اب عربی بولتے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں عربوں کا غلبہ ہو گیا، عربی شروع ہو گئی. جیسے جہاں انگریزوں کا غلبہ ہو گیا وہاں انگریزی شروع ہو گئی. تو خیر، ہم قرآن مجید سے محبت کریں، جو حفظ کرنے کے قابل ہیں وہ حفظ کریں، جو حفظ کر چکے ہیں وہ اس حفظ کو برقرار رکھیں، اور جو گنجائش پاتے ہیں وہ اس قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں. جو مزید گنجائش پاتے ہیں وہ اس قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر گرامر کی مدد سے پڑھیں، یعنی گرامر پڑھیں. ظاہر ہے گرامر پڑھنے کے لیے 1-2 سال لگیں گے تبھی آئے گی نا گرامر. اور پھر قرآن مجید کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے احادیث پڑھنا بھی فرض ہے، کیونکہ احادیث نے ہی صحیح مطلب بیان کیا ہے قرآن مجید کا. تو جس کے پاس جتنی گنجائش ہے اتنا اس قرآن مجید سے تعلق رکھے. یاد رکھیے، ہم اگر حدیث پڑھتے ہیں تو اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، ہم اگر گرامر پڑھتے ہیں تو اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اگر ہم عربی ادب پڑھتے ہیں تو اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. نیت یہ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا متنبی حماسہ پڑھنا بھی نیکی میں شمار ہو جائے گا، کیونکہ ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے عربی لوگ کیسے بات کرتے ہیں. مقصد ہمارا اس قرآن مجید کا مطلب سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم دائم رکھے ہمیشہ کے لیے. یہ ادارے جتنے زیادہ ہوں اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے، مسجدیں جتنی زیادہ ہوں اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے. مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ منورہ میں 9 مسجدیں اللہ کے رسول کے دور میں بن گئی تھی. بعض لوگ مسجدوں کی مخالفت کرتے ہیں، جی نہ بناؤ، او ہیگی ہے. بھائی ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا محلوں میں مسجدیں بناؤ، ہر محلے والے بھی مسجد بنا لیں تو کوئی حرج نہیں. بعض لوگ معذور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، سخت سردی میں نہیں جا سکتے، بعض معذور ہیں دور نہیں جا سکتے، کبھی بارش ہوتی ہے. تو اگر محلے میں مسجدیں ہوں گی تو لوگوں کے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگا وہاں مشکل اوقات میں. ہاں، جمعہ ایک جگہ ہونا چاہیے، یہ ہم میں کمزوری ہے. ہم مسجد بناتے تو سب سے پہلے جمعہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جمعہ نہیں، جمعہ بڑی مسجد میں پڑھے، اگر لوگ زیادہ ہو جائیں پھر دوسری مسجد میں شروع کر لیں، اس سے بھی زیادہ ہو جائیں پھر تیسری مسجد میں. لیکن ہم میں ابھی اتنا رواداری نہیں ہم میں ابھی آئی. ہم کہتے نہیں جی ہم اپنی مسجد میں جمعہ پڑھیں گے، جبکہ اصول وہ ہے. مدینہ منورہ کی 9 مسجدیں تھیں، اس میں آپ کی مسجد کے علاوہ، لیکن جمعہ صرف مسجد نبوی میں ہوتا تھا. اللہ کے رسول کے دور میں بھی، ابو بکر کے دور میں بھی، عمر کے دور میں بھی، عثمان کے دور میں بھی رضی اللہ تعالی عنہم. تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم رکھے، اس ادارے کو بچیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے رکھے، اور اس ادارے کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنائے رکھے. ضروری ہے کہ ادارہ قائم کرنے والے، ادارہ کو چلانے والے، وہ اپنی نیت خالص رکھیں، خلوص صرف اللہ کے لیے، جو کرنا ہے اللہ کے لیے. اگر نیت میں فطور آ گیا تو ساری نیکی ضائع ہو جائے گی. مثلا یہ ہے کہ جی وہ مسجد جو ہے وہ نہیں کامیاب ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے. مثلا اگر یہی بات آ گئی دل میں تو نیکی ضائع ہو جائے گی، نیکی ضائع ہو جائے گی. تو ہم خلوص لوجہ اللہ اس چیز کو اپنا مطمع نظر بنائیں. جو کام کرنا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، بس. باقی کام اللہ پہ چھوڑ دیں. باقی کام اللہ تعالیٰ کے ہمارے نہیں ہیں. کسی کو کامیاب کرنا بھی ہمارا کام نہیں، کسی کو ناکام کرنا بھی ہمارا کام نہیں ہے. یہ اللہ کا کام ہے. جس چیز کو اللہ چلانا چاہتے ہیں اس کے اسباب بناتے رہتے ہیں، اور جس چیز کو ناکام کرنا چاہتے ہیں ناکامی کے اسباب بھی اسی طرح بن جاتے ہیں. وہاں آدمی کچھ نہیں کر سکتا.
بس ہمارا کام یہ ہے کہ خالص لوجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے کام کریں۔ ایک ہمارے ساتھ ہو، دو ساتھ ہو، سارا گاؤں ساتھ ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ رضائے الہی مطلوب ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بھی کرنی تھوڑی بہت ہی، بعض لوگ دعا دے بھی اوکھے قائل ہوندے نے، دعا نہ کرو، اجتماعی دعا نہیں چاہیے، اور کلیاں کلیاں دعائی ہوندی ہے، ہوندی اجتماعی ہے۔ اور قرآن مجید دے سیغے پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا حب لنا من، کوئی سیغہ مفرد ہے گا؟ سب جمع کے سیغے ہیں، سب جمع کے سیغے، مفرد لفظ ہی کوئی نہیں۔ مفرد دعا صرف نبی کی وہ ہے جو انہوں نے خالص اپنے لیے کی۔ مثلا زکریا علیہ السلام کے بیٹا نہیں تھا، انہوں نے کہا رب حبلی من لدنک ولیہ، اپنے لیے کہا مجھے دے۔ اسی طرح کسی نبی نے اگر کوئی دعا کی ہے، وہ خاص دعا ہے جو باقی کو نہیں تھی، اس لیے کی ہے، وگرنہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ شاید وہ دعا اکیلے کرتے تھے، نہیں، دعا ہمیشہ اجتماعی ہوتی ہے۔ اس لیے اجتماعی دعا میں اثر بھی، نماز ہے نا، نماز اجتماعی ہوتی ہے، اکیلے کی نہیں ہوتی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ نا جمع کا صیغہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو جمع کے صیغے تو ہم بولتے ہیں، پھر اجتماعی دعا کیسے غلط ہو گئی؟ یہ بے وقوفی کی بات ہے، سمجھ نہیں اصل میں۔ بعض لوگ تھوڑے علم کی وجہ سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضامندی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو اپنی مرضی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے وہ کام کروا جو تجھے پسند ہوں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں خلوص پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ریا سے اور حسد اور بغض سے پاک فرما۔ اور یا اللہ یہ جو دین کے ادارے بنائے گئے ہیں، یا اللہ ان کو کامیاب فرما۔ یا اللہ ان کے چلانے والوں، ان میں کام کرنے والوں کے دلوں میں خلوص پیدا فرما اور ان کو ہمت عطا فرما۔ مولا اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت یعنی صحت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں مولا ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، ہماری حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب محتاج ہیں، تیرے محتاج ہیں، یا اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، یا اللہ ہم کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سے بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی، مولا بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ توبہ کی برکت سے بڑے گناہ بھی معاف فرما۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح دین پہ قائم فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح دین پہ قائم فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر گزرے۔ یا اللہ ہماری موت ایمان پہ آئے۔ یا اللہ جتنی بھی زندگی عطا فرمائے اسلام والی، اور جب بھی موت عطا فرمائے ایمان والی۔ یا اللہ زندگی بھی نیکی اور تقوی والی،
اور یا اللہ موت بھی نیکی اور کلمہ طیبہ والی، یا اللہ ہر بری موت سے بچا، گناہ والی موت سے بچا، کفر والی موت سے بچا، شرک والی موت سے بچا، نفاق والی موت سے بچا، بدعت والی موت سے بچا، یا اللہ اپنے نیک بندے جیسی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ اپنے نیک بندوں جیسی موت عطا فرما، یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما، یا اللہ اپنا رحم و کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔